محترم، آج رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہے۔ الحمدللہ خیر و خیریت سے ماہ رمضان، ماہ سیام اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور کل کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے۔ اسلام نے عید الفطر کے موقع پر شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے مل جل کر خوشیاں منانے کی اجازت دی ہے۔ احادیث طیبہ میں وارد ہے کہ نبی مکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ لوگ 2 دنوں کو تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مدینہ سے دریافت کیا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں جن میں وہ کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو انصار نے جواب دیا کہ ہم لوگ زمانہ قدیم سے ان دنوں میں خوشیاں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن مقرر فرمائے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ لہٰذا خوشی کے اس موقع پر رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام اور تراویح کے اتمام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، دانستہ یا نادانستہ کوتاہیوں پر مغفرت طلب کی جائے، اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور جیسے ہی آج 30واں روزہ پورا ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھا کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد عید کی رات آ جاتی ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آیا تو عید کی رات شروع ہو گئی۔ تو اب عید کی رات کو بھی ہم نے عبادت سے زندہ رکھنا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت سے زندہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات کو عبادت سے زندہ رکھتا ہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جب کہ سب دل مر جائیں گے، یعنی فتنوں کے زمانے میں یا حشر کے دن وہ شخص شاداں و فرحاں ہوگا۔ عید الفطر کی شب میں عبادت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے متعلق میری امت کو خاص طور پر 5 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ عید کی رات میں بھی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اس بابرکت رات میں خرافات میں لگنے اور بازاروں میں گھومنے کے بجائے عشاء کی نماز اور فجر کی نمازوں کے وقت کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو دوستو، جیسے ہی عید الفطر کا دن آئے تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، لہٰذا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے۔ تو عید الفطر کے دن کچھ کھا کر عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے کہ نماز کے لیے نکلنے سے قبل طاق عدد میں یعنی 3، 5 یا 7 کھجوریں کھا کر آپ نکلتے تھے۔ تو ہمیں بھی
یہ سنت ادا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد نماز عید کی تیاری میں شروع ہو جانا چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے مسواک کرنا، غسل کرنا، خوشبو استعمال کرنا اور اچھے سے اچھا کپڑا پہننا چاہیے۔ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نماز عید خطبہ سے پہلے ہے اور صرف 2 رکعت ہے۔ نماز عید میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یعنی تکبیر نہیں۔ عید الفطر کے روز نماز عید سے قبل کوئی بھی نفل نماز نہ پڑھنی چاہیے۔ عید الفطر کی نماز کا وقت طلوع آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ نماز عید 2 رکعت ہے، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں زائد 6 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ اور نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ صفیں باندھ کے نیت کر کے امام کے ابتدا میں نماز شروع کریں۔ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم پوری پڑھیں۔ ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں، پہلی اور دوسری تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لے جائیں، تیسری تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں۔ اس کے بعد امام تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع اور سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ دوسری رکعت میں پہلے امام فاتحہ اور سورت پڑھے گا، پھر رکوع میں جانے سے قبل امام اور مقتدی سب 3 زائد تکبیریں کہیں گے، تینوں بار اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، چوتھی بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں اور نماز آخر تک پوری کر کے سلام پھیر دیں۔ یہ ہے طریقہ نماز عید کے ادا کرنے کا۔ اس کے بعد امام خطبہ دیتے ہیں تو سب نے خطبہ کو سننا ہے، خطبہ کا سننا سنت ہے۔ اور کچھ لوگ خطبہ کے دوران باتیں کرتے ہیں یا اٹھ کر چلے جاتے ہیں، انہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نماز عید کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبہ کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سننا چاہیے۔ خطبہ کے بعد دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد عید کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ نماز عید کے بعد اپنے دوستوں، ساتھیوں اور پڑوسیوں کو عید کی مبارکباد دینا جائز ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ عید سے واپس ہوتے تو ایک دوسرے سے کہتے تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عید اور دیگر اعمال صالحہ قبول فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں منانے اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا بند کریم یہ خوشیوں کا دن سب کے لیے خوشیوں کا ہی دن رکھے اور سب خوش ہوں، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔